اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 47 نمبر آیت میں اہل کتاب سے مخاطب ہیں، اور کل کی جو آیات پڑھے انہیں میں بھی اہل کتاب سے مخاطب تھے. اب ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت کی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، خداوند عالم کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. اب ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں خداوند عالم، باقاعدہ ڈائریکٹ ان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ میرے بندے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، صاحبان کتاب ہیں، توریت و انجیل آپ تک پہنچ گئی ہے. آپ ایک کام کریں، وہ کیا؟ آمنو، ایمان لے کے آئے. آپ ایمان لے کے آئے کس کے اوپر؟ بما نزلنا، اس یعنی کتاب کے اوپر جو ہم نے پیغمبر پاک پہ خاتم الانبیاء پہ نازل کی. اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ کتاب آپ کے پاس جو توریت و انجیل ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. اب یہاں تک خداوند عالم نے تقاضا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈرا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ من قبل ان نطمس وجوہا فنرد علی ادبارہا، اس سے پہلے کہ آپ کے ان نطمس ختم کر دیں، محو کر دیں، وجوہا آپ کے چہرے کو، یعنی آپ کے نام و نشان مٹا دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فنرد علی ادبارہا، آپ واپس کیا ہوں گے؟ الٹے پیر پیچھے پر چلے جاؤ گے. آپ نے توریت کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے جو مقام حاصل کیا ہے، اس مقام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کھو دو گے اس مقام کو. بس آپ جتنا ہو سکے جلدی قرآن کریم پہ اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ ایمان لائے. من قبل ان نطمس وجوہا، آپ اس جملے کے بارے میں 5-6 تفاسیر کتاب مجموع بیان میں کیا کہ من نطمس یعنی محو کر دیں، ختم کر دیں، وجوہا اس کے چہرے سے جو رونق ہے اس کو ختم کر دیں، یا ان کی کوئی عزت بنی تھی اس کو ختم کر دیں، یا ان کے آثار تھے ان آثار سب کو خدا عالم کہتے ہیں کہ عذاب نازل کروں گا، مٹا کے رکھ دوں گا. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ایمان لے کے آئے اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر ہم لعنت بھیجیں، یعنی عذاب خدا نازل ہو جائے جیسے عذاب سبت کے اوپر آئے گا. وہاں پہ بنی اسرائیل کی قوم کو خداوند عالم نے کہا کہ ہفتے کے دن آپ صرف عبادت کریں، شکار نہیں کریں. تو انہوں نے خداوند عالم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے شکار کیا، تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، آپ لوگ بندر بن جائے اور خوار و رسوا ہو کے رہے. تو اب اہل کتاب کو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے توریت دی ہے، انجیل دی، آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم ہستیاں دی. تو ان کے ذریعے سے آپ کے جو مقام بن گیا ہے اس کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر پاک پہ اور قرآن پہ ایمان لے کے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اگر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو آپ کے اوپر عذاب نازل کریں گے جیسے اصحاب سبت کے اوپر عذاب نازل کیا. اور یہ عذاب کا نازل ہونا خداوند عالم کی طرف سے یعنی محقق ہو کے رہنا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، خداوند عالم کے کام ہو کے ہی رہتا ہے. خداوند عالم کے کام میں کوئی یعنی مخالفت وعدہ خلافی نہیں ہوتی. ہر حال میں خداوند عالم اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، خداوند عالم اپنے وعدے کو کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اب اس آیت میں خداوند عالم باقاعدہ طور پہ اہل کتاب کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایمان کی بہت زیادہ ارزش ہے، ایمان کی اتنا مقام و عظمت ہے وہ کسی چیز کے نہیں. اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یعنی دشمن کیا کرتا ہے انسان کی؟ ایک دفعہ مال کا دشمن ہے، ایک دفعہ جان کا دشمن ہے، ایک دفعہ ایمان کا دشمن ہے. تو پھر حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ کے مال کے لیے کوئی مطلب رکاوٹ آئے یا دشمن آپ کے مال کو ضائع کرنا چاہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر جان کو نقصان پہنچانا چاہے تو مال کو قربان کرے، جان کو بچائے. اگر دین پہ نقصان ہو، ایمان پہ نقصان ہو تو مال اور جان دونوں قربان کرے، ایمان کو بچائے. سب سے قیمتی ترین چیز انسان کے پاس ایمان.
اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن مجید میں ایمان کے متعلق بہت زیادہ تاکید کر رہا ہے. 700 آیات ہیں جن میں ایمان کے متعلق ذکر ہوا ہے. آمنا، یومنو، مومن، اس طرح کے مشتقات. آمنا کے مشتقات 900 دفعہ اس لفظ سے تکرار ہوا ہے. آمنا، یومنو، مومن، اس طرح 700 آیات میں صریح طور پہ ایمان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ایمان لانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور بعض آیات میں خداوند عالم نے مومنین کی نشانیاں ذکر کی، مومنین کی علامات ذکر کی. اب اگر کسی کے پاس ایمان جیسا سرمایہ ہو تو وہ غنی ہے، وہ سب سے بڑا بے نیاز ہے معاشرے میں. اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انہی آیات سے الہام لیتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اب ان آیت کو ہم دہراتے ہیں، لیکن ایمان کی اہمیت کتنی ہے. ہر جس شخص کے دل میں ایمان ہو تو پھر وہ مومن کہلاتا ہے. اور پھر مومن کی کتنا مقام ہے. پیغمبر پاک نے مومن کی عظمت کو اس طرح بیان کی کہ خانے کعبہ سے مومن کا مقام عظمت زیادہ ہے. خداوند عالم نے باقاعدہ طور پہ نبی کو حکم دیا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. خاتم الانبیاء کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے ہماری آیات پہ ایمان لے گئے، ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آئے، تو پھر آپ تمام عظمت کے ساتھ ان کو سلام دیں. فقل سلام علیکم. یہاں سورہ مبارک ہے یاسین میں خداوند عالم خود سے سلام دے رہے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم. ان مومنین کے لیے سلام ہے، اور یہ قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے باقاعدہ قول ہے، آواز دے کے سلام دے رہے ہیں مومن کو. کیونکہ ایمان کی اتنی ارزش ہے. اور کائنات میں اتنے مخلوق خدا ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق خداوند عالم کہتے ہیں وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. سورہ انفال کی 55 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. ان شر الدواب، دواب یعنی مخلوقات جو جان رکھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تمام مخلوقات خدا میں بدترین مخلوق کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کافر لوگ، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو یہ جانوروں سے، یہ کتوں سے اور خنزیر سے بدتر ہے. پھر ایمان ہے کیا؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ تو اب اس کے بارے میں بہت زیادہ تفسیر کی ہے. ہر عالم نے اپنے ذوق کے مطابق ایمان کی تفسیر کی، لیکن خود لفظ ایمان کے معنی ہے آپ داخل فی مامن. ایمان کے معنی کیا ہے؟ داخل فی مامن، یعنی جس شخص نے ایمان کو قبول کیا تو وہ امن میں داخل ہو گیا، یعنی خداوند عالم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. احادیث میں ذکر ہوا کہ ایمان کے تعریف اس طرح ہوئی کہ اقرار اللسان، زبان سے اقرار کرے اور دل سے اعتقاد رکھے خداوند عالم پہ اور خداوند عالم کے رسول پہ، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جو اوصیاء نبی کے اوصیاء ہیں، ان سب کے اوپر زبان سے اقرار کرے اور دل سے تسلیم کرے. یہ ایمان. بعض علماء نے، مفسرین نے کہا نہیں، زبان سے اقرار ہو، دل سے تسلیم ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرنا، عمل تک کچھ. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، ایمان زبان سے اقرار، دل سے تسلیم کرنا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر المیدان میں، زبان سے اقرار ہو، دل سے تسلیم کرے، اور کچھ لوازمات ہیں، چلو تمام اعمال نہیں، کچھ لوازمات ضرور بضرور جوارح اعضاء سے صادر ہونے چاہیے تاکہ ایمان کے ثبوت ہو. تو بہرحال ایمان اس طرح کی اقرار باللہ ہو تو زبان سے ہونا چاہیے. اب ایمان ایسا قیمتی عنصر ہے جس کے متعلق خدا مندان فرماتے کہ ایمان لائے تو مکمل ایمان لانا ہے. ایسا نہیں کہ بعض کا ایمان لائے، بعض کا آپ انکار کریں. ایسا کریں تو گویا آپ نے کچھ ایمان ہی نہیں لایا. یعنی اگر خداوند عالم کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل ہو گئی ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے انبیاء آئے ہیں، اوصیاء آئے ہیں، ان میں سے اگر ایک نبی کو نہیں مانا، گویا سب کو نہیں مانا. یہ سلسلہ پورا 1,24,000 انبیاء ہیں آسمانی کتابوں میں، ان میں سے ایک کا انکار، سب کا انکار. اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ باقاعدہ طور پہ سورہ مبارک کے
بقرہ کی آخری آیت میں فرماتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا. باقاعدہ طور پہ خداوند عالم اور اس آیت کو پڑھنے کی بہت تاکید ہے خصوصاً نماز عشاء کے بعد. یعنی باقاعدہ آپ اقرار کریں تمام ایمان کے اوپر کل آمن باللہ ورسولہ خداوند عالم کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان لائے اور رسول لا نفرق بین احد من الرسل. رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے مقام و مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے لیکن خداوند عالم کی طرف سے نبی بن کے آنے میں کوئی فرق نہیں سب قبول کرتے. اور اسی طرح خداوند عالم باقاعدہ طور پہ ان لوگوں پہ غضبناک ہوتا ہے جو بعض پہ ایمان لائے بعض پہ نہیں لائے. سورہ مبارک کی بقرہ کی 85 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں خداوند فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہاں آپ لوگوں نے بعض کتاب پہ ایمان لائے بعض احکام الہی پہ ایمان لائے اور بعض کے انکار کریں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اگر اس طرح کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ بعض احکام الہی پہ ایمان لائے اور کتاب کے کچھ حصے کو آپ نے انکار کیا تو خداوند عالم فرماتے اس کا جزا ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اسی دنیا ہمیں زندگی میں خواری ہے رسوائی ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن دردناک ترین شدید ترین عذاب میں مبتلا کروں گا. اب دیکھیں اسی لیے ایمان مکمل طور پہ لائے اور ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے باقاعدہ دل سے اقرار کرنا ہے. اسی لیے سورہ مبارک کے حجرات میں خداوند تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کچھ دیہاتی آئے کچھ آراب آگے پیغمبر پاک کی خدمت میں آگے کیا کہا قالت الاعراب آمنا. دیکھیے ایمان کی اہمیت دیکھ انہوں نے آگے کیا کہا پیغمبر پاک کی خدمت میں آگے کہا ہم نے ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا فوراً خداوند عالم نے ٹھوک دیا قل لم تؤمنوا کہ انہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لائے ولکن قولوا اسلمنا. ہاں کہیں ہم نے اسلام لائے زبان سے جاری کیا ہے یہ ایمان نہیں ہوتا ہے. ایمان دل کے تہ تک پہنچ جائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تک دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان کی ارزش ہے دل میں تک داخل نہیں ہو تو آپ ایسے ہی ادعا ایمان نہیں کریں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اس کے بعد ایمان کیا ہے تو خداوند عالم بعد میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سورہ حجرات میں فرماتے ہیں بس مومن لوگ وہ ہیں انما المؤمنون یؤمنون بالله ورسوله. مومن تو بس وہ ہیں جو خدا پہ ایمان لائے رسول پہ ایمان لائے ثم لم يرتابوا پھر شک میں نہیں پڑ گئے. وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اور اپنے مال سے جان سے خدا کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ خدا کی راہ میں مال خرید کرتے ہیں جان خرید کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں. ایسے صرف زبان سے ادعا کرے تو ایمان نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اسلام لائے لیکن ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی. اب دیکھیے ایمان کی اتنی اہمیت ہے. پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے مقابلے میں کسی کو سامنے نہیں لائے حتی خاندان کو حتی اپنے آبا و اجداد کو سب کو ایمان کے راہ میں قربان کرے لیکن کبھی ایمان کو کسی کو قربان نہیں. سورہ توبہ میں عجیب آیت ہے واقعی انسان حیران ہوتا ہے کہ 23 نمبر اور 24 نمبر آیت میں ایمان کی ارزش دیکھیں خداوند تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو آپ لوگ کبھی بھی اپنے آبا کو باپ کو جس نے دنیا میں لائے وہ اخوانکم اپنے بھائیوں کو اولیاء ان کو کبھی اپنا دوست نہیں بناؤ. کب ایک شرط کے ساتھ ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر انہوں نے کفر کو ترجیح دیا ایمان پہ تو آپ کبھی ان کو دوست نہیں بناؤ. ٹھیک ہے رشتے کے عنوان سے آپ کا باپ ہے بھائی ہے لیکن ایمانی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کوئی الفت و محبت نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اور آپ میں سے کوئی اپنے باپ کے ساتھ
ایمان کو ترجیح نہیں دیا اس نے، کفر کو ترجیح دیا، اس کے باوجود باپ کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں تو فاولئک هم الظالمون، آپ خود ظالم میں سے کیا ہیں، کتنے وہ سخت ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کس حد تک ہونا چاہیے ایمان؟ رب العالمین فرماتے کہ امتحان لے لیں، اپنے دل میں دیکھیں کہ ایمان کیا اصلی طریقے سے حقیقی معنوں پہ ایمان آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے، تو خوشا بحال، نہیں ہے تو کیا ہے، خدا تعالیٰ کی عذاب کے لیے آمادہ رہیں کیا۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ حبیب ان سے کہہ دو اگر ان کے دل میں قل ان کان آباؤکم، ان کی آبا و اجداد کی محبت ہے، وابناؤکم بیٹوں کی محبت زیادہ ہے، واخوانکم آپ کے بھائیوں کی، وازواجکم بیویوں کی، وعشیرتکم خاندان کی، ان سب کی محبت ایک طرف، واموال اقترفتموها اور مال ہے جس کو بڑے محنت سے اکٹھا کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور جو تجارت کر کے کمایا ہے، ڈر رہا ہے کہ اب یہ تجارت فنا ہو جائے، صبح و شام اس تجارت کی فکر میں ہے، وہ مساکن ترضونها اور وہ مکان بنائے جن سے راضی ہے، یہ سارے اگر ان کے دل میں ان ساروں کے مقام احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، خدا اور رسول اور خدا کی رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو یہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے۔ فتربصوا، بس ان کو چاہے انتظار کرے، حتی یأتی اللہ بامرہ، خدا اپنا عذاب ان کے اوپر نازل کر رہا ہے، یعنی اسی وقت امتحان کرے، دیکھیں اگر خدا اور خدا کے رسول سے زیادہ محبوب میرے لیے میرے والدین ہیں، میرے خاندان ہیں، میرے گھر والے یا میرا مقام اور مال ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتے کہ ایک نہ ایک دن عذاب آپ کے اوپر آنا ہوگا۔ تمام چیزوں سے برتر خدا اور خدا کے رسول اور خدا کے رسول میں جہاد کوشش کرنا، یہ افضل ہو گیا۔ اگر پھر کسی نے اس طرح ایمان مضبوط کیا ہے کہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ ایمان دیکھ رہا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے مقام و عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدو، اے حبیب آپ نہیں پاؤ گے اس شخص، لا تجدو، ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ٹائم میں ذہن سے نکل گئی، قومن، اے حبیب آپ نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس نے خدا پہ اور رسول پہ ایمان لائے ہیں، ایسی قوم کے نہیں پایا وہ جو خدا اور آخرت پہ ایمان لائے، تو یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ خدا دشمنی رکھتا ہے، یعنی خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا ممکن ہی نہیں ایمان لانے کے بعد۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ لوگ ان کے آبا و اجداد میں سے جو خدا کے دشمن ہیں، تو پھر مومن کبھی ان سے محبت نہیں کرتا۔ او ابناہم، یا ان کے بیٹوں میں سے ہوں، بیٹا جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، دیکھتا ہے کہ وہ خدا کے دشمن ہے تو ایمان والا شخص اس سے نفرت شروع کر دے، کبھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ او اخوان ہوں، یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرت ہوں، یا ان کے خاندان ہوں، اب ان سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس معیار میلاک ایمان ہے۔ اب ایسا کرتے تو خدا تعالیٰ نتیجے میں کیا کہتے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کے لیے ایمان کو خاص کیا ہے، لکھ دیا ان کے لیے، فرض کیا ان کے دل میں ایمان ہو۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، چونکہ یہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں، خدا تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنے روح سے ان کی تائید کی ہے، مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کیسے جنت میں رہیں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے مومنین سے خدا راضی اور وہ مومنین ان سے خدا سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ خدا کے پارٹی میں داخل ہیں۔
جو ایمان کے اس درجے پہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں مومن ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرا باپ ہے، میرا خاندان کے، میرے علاقے کا ہے، علاقے خاندان سب کو انہوں نے کیا ہے نظر انداز کیے. دیکھتے ہیں مومن ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت. خدا تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ اولئک حزب اللہ، خدا کی پارٹی میں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یاد رکھو کہ خدا کی پارٹی میں جو شامل ہے وہی فلاح یافتہ ہے، کامیاب. اب بس انسان جب ایمان کے دائرے میں آئے گا پھر اس کے لیے ملا صرف ایمان. مومن بندے کے ساتھ ان کی محبت ہے، نہ وہ علاقہ دیکھتا ہے، نہ وہ وطن دیکھتا ہے، نہ وہ خاندان دیکھتا ہے. اب ایمان کے بھی درجے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب خدا کے فضل کرم سے ادعا تو کرتے ہیں مومن ہیں، لیکن یہاں تک کافی نہیں ہے. ایمان کے درجات ہیں، جتنا ہو سکے آپ انہی درجات میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سورہ مبارک انفال کی دوسری نمبر آیت میں، تیسری اور چوتھی نمبر آیت میں خدا ایمان کے درجات کو ذکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. بس مومن لوگ تو وہ ہیں کیا کرتے ہیں جو خدا کے اوپر ایمان لائے. ان کی علامات کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین یؤمنون بآیات اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. دیکھیں جب بھی ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں خداوند عالم کے کلام کی آیات کی تو زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں ایمان کی درجات ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یعنی مومن لوگ وہ ہیں جب ان کے پاس کیا کرتے ہیں آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے. زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون، اور صرف وہ اپنے رب کے ذات پہ توکل کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور خداوند عالم کے لیے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. اب خداوند عالم ان کی ہے تائید کرتے فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ جب آیات الہی کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. اب مومن ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ پاداش میں خداوند عالم فرماتے کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. پروردگار کے درگاہ میں ان کے لیے درجات ہیں اور رزق کریم ان کے لیے پروردگار کریم نے حوالہ کر کے رکھا ہے. اب دیکھیں خود ایمان کے درجات اس طرح ہیں. سورہ مبارک نساء کی 136 نمبر آیت میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ عجیب آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، مخاطب ہے مومنین سے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل من قبل. اے ایمان والو خدا عالم کے اوپر اور رسول کے اوپر اور جو آسمانی کتابیں ان کے اوپر ایمان. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجے، اب ابتدائی درجے میں جو لوگ داخل ہو گئے ایمان کے، ان سے کہتا ہے کیا آپ مزید درجات میں آگے بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ من قبل والکتاب الذی نزل. یعنی دیکھیے خداوند عالم مومنین سے باقاعدہ طور پہ مخاطب ہو کے فرماتے اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں. اب درجات کس حد تک ہیں؟ آیت اللہ علیہ جامع صاحب فرماتے ہیں ایمان کے اتنے درجے ہیں کہ سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ خداوند عالم فرماتے ہیں ان مومنین کے لیے درجات ہیں. اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان مومنین کے لیے خدا کی درگاہ میں درجات ہیں. کن مومنین کے لیے؟ جو ایمان کے درمیانی درجے پہ ہیں یا ابتدائی درجے پہ، ان کے لیے خدا کے پاس درجات. لیکن جو ایمان میں آگے بڑھ چکا ہے، ایمان کے آخری درجے تک پہنچا ہے، اپنے آپ کو کامل ایمان کے اندر داخل کیا ہے، حقیقی مومن ہے، تو پھر خدا نہیں فرماتے ان کے لیے درجات ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ اب ان کے لیے عجیب مقام ہے. جو ایمان کے درمیانی درجے پہ ہیں ان کے لیے کیا کہا خدا نے؟ اولئک لہم درجات. ان لوگوں کے لیے خدا کے پاس درجات ہیں. اب سورہ آل عمران کی 163 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں جو ایمان میں کامل ہو جائیں، ایمان کے آخری درجے تک پہنچ جائے تو ان کے لیے درجات نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ. خدا کے پاس یہ خود سے ایک درجہ بن چکے ہیں، یہ خود سے اس مقام تک پہنچ گئے کہ تمام مومنین تمنا کرتے ہیں خدا ہمیں اس درجے تک پہنچا دیں. اسی وقت ہم دنیا کے کونے کونے سے لوگ آگے کنب میں آ کے بستے ہیں. کیوں؟ یہاں پہ ایک خدا کا عظیم درجہ فاطمہ معصومہ ہے، خود سے ایک معصومہ کیا ہے درجہ بن چکا ہے. ہر بندہ تمنا کرتے ہیں خدا ہمیں یہ درجہ نصیب ہو. اسی وقت قربانی دے کے آپ وطن چھوڑ کے ادھر آ کے وطن بساتے ہیں. کیوں؟
کہ فاطمہ زہرا کی نظر کرم، فاطمہ معصومہ کی نظر کرم، یعنی انہوں نے ایمان پہ اس سطح تک پہنچ گئی کہ خدا وندانہ فرماتے ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجے تو چھوڑو، یہ ایمان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ گئی، خود سے ایک درجہ بن گیا ہے، خود سے ایک مقام خدا کے درگاہ میں پہنچ۔ اسی وجہ سے ہم آج موعود علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفاء الغیب، اے خدا کے درگاہ میں وجیہ ہیں، آپ کے خدا کے پاس ایک درجہ ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، آپ خدا کے درگاہ میں ہماری شفاعت کرے ہوگا، یہ مقام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایمان میں انسان نا مضبوط ہو تو پھر سب کچھ انسان کے پاس ہے، ایمان میں جتنا ہو سکے ایمان مضبوط کرے۔ خدا عالم سورہ مبارک ہے انفال کی 65 و 66 نمبر آیت میں کہتے ہیں اگر ایمان جتنا آپ کے اندر ایمان مضبوط ہوگی آپ مضبوط ہیں۔ کیا فرماتے خدا عالم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ہے میرے حبیب آپ کے لیے خدا اور مومنین کافی ہے۔ نبی پاک کی مدد کے لیے خدا کہتے ہیں مومنین کافی ہے، مومن کا اتنا درجہ بنتا ہے کہ وہ نبی کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اب مومنین کے مقام کیا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اے حبیب اگر مومنین میں سے 20 صابر بندے ہو تو کفار 200 کے اوپر غالب آتے ہیں، اتنا مقام ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اگر مومن لوگ 100 ہو تو 1000 پہ غالب آ سکتے۔ صدر اسلام میں اس طرح تھا، جب پیغمبر پاک کی وحی نازل ہوتی تھی، پیغمبر پاک آگے مسجد نبوی میں آگے تلاوت کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، مومن کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، وہ ایمان کے لحاظ سے بہت قوی تھے تو وہ صدر اسلام میں خدا عالم نے کیا کہا، ان کا ایمان بہت تازہ ہے، ایمان میں قوی ہے، اسی وجہ سے ایک 20 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر 20 ہو تو 200 کا مقابلہ کرے، 100 ہو تو 1000 کا مقابلہ کرے۔ بعد والی آیت میں 86 نمبر آیت میں کیا فرما دے، 66 نمبر آیت میں فرما دے کہ الآن خفف اللہ عنکم، ابھی خدا عالم نے تخفیف دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، خدا نے پہچان لیا آپ کے اندر ابھی کمزوری آ رہی ہے۔ کس وجہ سے کمزوری آئی، وہاں پہ مکے میں تھے تو کچھ ہی نہیں ملتا تھا ان کو، ایک کھجور سے گزارا کرتے تھے، اب مدینے میں آ کے حکومت تشکیل دیا ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان سب کچھ ہے، خدا کہہ رہے ان پہ اب کمزور ہو گئے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 100، اب کیا ہو گیا، فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب اگر 100 طاقتور اور صبر کرنے والے مومن ہوں تو 200 پہ غالب آئیں، یعنی 1-2 کے مقابلے میں۔ کس وجہ سے، روٹی کم مل گئی، کھانا کم مل گیا، نہیں، کہہ رہے اب پتہ چلے خدا کو آپ ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں، صدر اسلام میں جو جذبہ ایمانی تھا وہ اب نہیں رہا، جیسے ہمارے پاس بھی کیا شروع کے درس میں ماشاءاللہ آگے سے لکھتے تھے وہ کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھنڈ ہو گئے، پھر موبائل سے کھیلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سلسلہ وہ، یعنی ایمان اسی طرح جب ایمان میں مضبوط ہو تو خدا عالم کہہ رہے 1-20 کا مقابلہ کرے، ایمان میں کمزور ہو تو مال میں، طاقت میں، جنگی سامان میں بہت ہی مضبوط ہے، پھر خدا عالم کہہ رہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000، اگر 1000 ہو تو 2000 پہ غالب آئے، پہلے 100 ہو تو 1000 پہ غالب آتے۔ مسلمان وہی تھے، کھانے کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سب کچھ طاقتور بھی ہو گئے تھے، لیکن ایمان میں کمزوری سبب بن گئی کہ خود سے کمزور ہو۔ اب دیکھیں اسی طرح سلسلہ انسان کو ایمان کی وجہ، اب ایمان کی وجہ سے خدا عالم کے پاس مقام کتنا ہے۔ سورہ مبارک کے نور حدید کی 19 نمبر آیت میں خدا عالم فرماتے ایمان کی وجہ سے انسان کے مقام عظمت بڑھ جاتی ہے خدا کی طرف۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، ایمان کے ذریعے سے کیسے عظیم مقامات کو حاصل کرتا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے خدا پہ ایمان لائے، رسول کے اوپر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، خدا کہتے ہیں یہی صدیقون میں سے سچے ہیں، اور کیا ہے والشہداء عند ربهم، اور یہ خدا کی درگاہ میں شہداء کے مقام پر ہے، لهم اجرهم، ان لوگوں کے لیے اجر ہے، ونورهم، اور ان کے لیے نور ہے۔
ایمان کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ جاتے. اب یہاں تک تو کچھ مقدمۃ عرض کیا. دیکھیں اب ایمان کے فوائد نقل ہوئے. ایمان کے بہت زیادہ فوائد خداوند عالم قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. اب ایمان اگر انسان کے اندر ہونا ایمان تو پھر خداوند عالم عمل کو قبول کر جائے. شرط ہے عمل قبول ہونے کے لیے ایمان. ورنہ یہ سارے لوگ ابھی اس وقت کتنے خدمات انجام دے رہے, کوئی پل بنا رہا ہے, کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے, کوئی بجلی گھر بنا رہا ہے, سب کچھ, لیکن ایمان شرط ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, یہ شرط ہے. جو بھی عمل صالح بجا لائے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, شرط یہ کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اگر مومن ہو کے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم ان سے قبول کرتے ہیں اور ان کو حیات طیبہ اسی دنیا میں عطا کرتے ہیں. اب دیکھیں ایمان کی وجہ سے سورہ مبارک آل عمران کی 85 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی دین اسلام کے علاوہ آ جائے, کوئی اور آئین لے کے آئے, ایمان کے ساتھ نہ آ جائے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے قبول نہیں کیا جائے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب خداوند کہتے ہیں ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح بھی ہو تو خداوند وعدہ دے رہے اسی دنیا میں فائدہ دے کے ایمان کا آپ کو حیات طیبہ ملتا ہے. اب دیکھیں وامین سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پھر آخرت میں کیا ہوئے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں سب سے بہترین اجر اور دنیا میں حیات طیبہ. آج دیکھیں ہمارے واقعی مراجع اعظم کی زندگی کو حیات طیبہ ان کو اسی دنیا میں مل گئی. آیت اللہ عظمہ صافی خلفائے رانی 106 سال تک عمر میں, 106 سال کی عمر میں وہ وفات ہونے سے 2 دن پہلے بھی اپنے آفس میں حاضر تھے, باقاعدہ درس دیتے تھے, لوگوں کے ساتھ مسائل و استفتاحات کرتے تھے. اور دیکھیں اسی وقت رہبر معظم آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی 85 سال کی عمر میں, 85 سال کی عمر میں 20 لاکھ لوگ ان کے پیچھے آگے نماز جمعہ پڑھتے ہیں. اس عمر میں انسان صرف دوائی کھاتے رہتا ہے, یہ لوگوں کو دوائی دیتا ہے. وہ آیت اللہ عظمہ سستانی دیکھیں دامت برکاتہ اس وقت 90 سے کراس کی, کیسے حیات طیبہ ہے ان کے پاس. لوگ صرف ان کی تصویر دیکھتے تو بدل جاتے. پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اسی تمنا میں کہ زندگی بھر کی کمائی ہم دیں گے, ایک دفعہ آیت اللہ سستانی کی ملاقات نصیب. کسی برکت ہے ان کی زندگی میں. یہ کس وجہ سے؟ ایمان ہے, ایمان ان کے اندر, ایمان ہو ہمارے ساتھ. اب دیکھیے خداوند عالم نے وعدہ دیا اگر ایمان ہو آپ کے اندر میں آپ کی محبت کو پانی میں ڈال دیتا ہوں. لوگ پیتے ہیں تو دل میں منتقل ہو جاتا. سورہ مریم کی 96 نمبر آیت میں خداوند کیا فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں تو ہم ضرور بضرور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں, محبت ڈال دیتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا, رحمان ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال. ابھی دیکھیں آیت اللہ عظمہ بہجت وفات ہو گئی, 15-16 سال گزرے, ابھی 14 سال ہو گئے, لیکن ہم آج بھی ان کی یاد میں, آج بھی ان کے لوگ تذکرے کر رہے ہیں. کیوں؟ خداوند نے محبت کو دل میں ڈال دی. کیوں ڈال دیا؟ رشتہ داری ہے کوئی؟ نہیں, ایمان, ایمان کے ساتھ عمل صالح. اب دیکھیں اگر ایمان انسان میں مضبوط ہو, آپ لوگ ابھی طرز ہو گیا, تھک جاتے ہیں دنیا کے معاملات سے, تھک گئے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد. صحابی آئے امام کی خدمت میں تو غمزدہ تھا, دکھ کی حالت میں تھا, غم کی حالت میں تھا. معاشرے میں لوگوں نے مومن کو ستاتے ہیں, مومن کے ساتھ امتحان ہوتے ہیں دنیا میں. اب ان کے غم کو دیکھ کے مولا نے کہا یا عاقبہ تھک گئے, پریشان ہو گئے. کہا مولا زمانے نے مجھے تھکا دیا. کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو میں ایک بہترین جو ہے نا اجر و پاداش کی نوید سناتا ہوں. مومن دنیا میں پریشان تو تھک جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں مومن دنیا سے جانے سے پہلے خداوند عالم اس کو اسی دنیا میں بشارت دیتا ہے. ایسی بشارت پھر کسی کو نصیب نہیں. مولا بتائیں کیا ہے وہ بشارت؟ کہا کہ جب انسان مومن حالت ایمان میں دنیا سے جانے کے وقت آئے تو خاتم الانبیاء آتے ہیں. عجیب حالت. ہماری اس وقت پوری زندگی میں تڑپ کیا ہے, ہمارا تمنا کیا ہے؟ ہمارا ہاتھ امام حسین کی ذریعے تک پہنچ جائے.
امام رضا علیہ السلام کے ذریعے پہ جائے بہت ساری ان کی توفیق مل جائے۔ ادھر زمانے میں کیا ہوتے ہیں، خاتم الانبیاء آگے بڑھتے ہیں، آتے ہیں مومن کے پاس، اور ساتھ میں خاتم الانبیاء کے ساتھ امیر المومنین امام المتقین آتے ہیں۔ امام فرماتے کہ آتے جب اس مومن کے سرانے پہ آگے کھڑے ہو گئے، اب کیا کہتے ہیں، پیغمبر پاک فرماتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، اور الفاظ ایسے کہ انسان بیان نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، اور ابو الائمہ پاؤں کی طرف کھڑا ہے۔ پیغمبر پاک سرانے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا ولی اللہ کہتے ہیں، فکبر رسول اللہ، پھر رسول خدا جھکتے ہیں اور مومن کی پیشانی کی بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لے کے ہٹتے ہیں، تو پھر امیر المومنین آتے ہیں سرانے کو، پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، فکبر رسول اللہ، پھر فکبر امیر المومنین، پھر امیر المومنین جھکتے ہیں اور مومن کے سر کی پیشانی کی بوسہ دیتے ہیں۔ اگر میں وہ کہا امام نے، اب دیکھیں کیسے خوبصورت بات کی، آپ کو مزہ آیا، کہا مولا اس سے بڑی کیا ہے، سعادت کیا ہوگی؟ آپ کو پتا ہے میں یہ قرآن سے بتا رہا ہوں، یہ کہنا تھا۔ اگر میں نے کہا مولا اول سے آخر تک روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھ کے تھک گیا، لیکن کہیں پہ ایسا ذکر میں نے نہیں پڑھا۔ کہا نہیں پڑھا، میں نے سورہ یونس سے بتایا، سورہ یونس کی، کہا 92 و 93 نمبر آیت میں۔ کہا مولا کیا ہے وہ؟ خداوند فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خدا کے اولیاء کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ کون ہے خدا کے ولی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لائے اور تقوی اختیار کی، ان کے لیے کیا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں بشارت ہے۔ وہ بشارت پیغمبر پاک اور امیر المومنین آ کے دیتے ہیں، السلام علیکم یا ولی اللہ کے کیا کہتے ہیں، ابھی آپ کے لیے کوئی غم و حزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مومن ہونے کے ناطے دنیا میں آپ کو سدائے، اب دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے سکون ہے، آرام ہے۔ یہ ایمان کے درجے خدا رب العالمین نبی کو بھیج کے خوشخبری سناتے کہ آج کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ایمان کے مقام ہے، تو ایمان کیا جو ولی ہے، سرپرست ہے، جو امیر ہے، امیر المومنین کیسے کہتے ہیں، تو واقعی ظلم ہے، اگر جو وقت گزر گیا، لیکن کیونکہ ایمان کی بات، مومن کی بات ہو تو امیر المومنین کی بات ہو، کیونکہ مومنین کا امیر ہے۔ آج کل یہ بدبخت لوگ کیا کہتے ہیں، ہر کسی کے اوپر یہ لقب لگا دیں، پیغمبر پاک نے لعنت بھیجی اس کے اوپر جو امیر المومنین کا لقب علی مرتضیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ہم منتظر ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا کو عادل انصاف سے بھر دیں گے، حتیٰ امام زمانہ کو بھی ہم امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، یہ خاص ہے یہ لقب امیر المومنین علی مرتضیٰ۔ اب دیکھا تو ایک دن مدینے میں ابن عباس ہیں، پیغمبر پاک کے چاچا، عباس پیغمبر پاک کے چاچا ہیں، اور عرب کے قبائل میں سے بڑے ایک کیا ہے، سردار ہے شیبہ اور عباس آپس میں بیٹھ کے ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ عباس نے کیا کہا، خدا نے ہمیں جو ہے بہت بڑا مقام دیا ہے، کیا ہے، مکے میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ شیبہ نے کہا خدا نے ہمیں بڑا مقام دیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم دروازے کو کھولنے کی سعادت ہمارے پاس ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، امیر المومنین جوان لڑکا آ گیا، کہا کہ کیا باتیں ہو رہی، کہا کہ ایک دوسروں پہ فضیلت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا عباس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے بڑی فضیلت دی کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ شیبہ نے کہا ہمیں فضیلت دی کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ اسی وقت امیر المومنین نے کیا کہا کہ فضیلت تو اس کو حاصل ہے جس نے اس تلوار سے آپ لوگوں کے ٹیڑھی گردن کو سیدھا کر کے اسلام میں داخل کیا، فضیلت اس کو حاصل ہے۔ یہ کہا تو ان کو غصہ آیا، بوڑھے تھے، عرب کے بڑے تھے، فوراً پیغمبر پاک کے پاس آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جوان لڑکا بدتمیز ہوا ہے، ان کو ادب سے ساتھ بات نہیں کرے، ہم بیٹھ کے اپنے فخر و مقام اور عظمت اور مباحث کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ فضیلت نہ خانہ کعبہ کے چابی رکھنے والے کے لیے ہے، فضیلت نہ حاجیوں کو پانی پلانے والے کی، فضیلت اس کو حاصل ہے جس علی نے اسے تلوار سے آپ کے ٹیڑھے گردن کو سیدھا کر کے ایمان میں داخل کیا۔ اس طرح ہمارے بات پیغمبر نے پیغمبر پاک کی خدمت میں آگے کہا، علی نے اس طرح بات کی،
آپ پیغمبر پاک کے ساتھ جو کہا کہ بیٹا آپ کیا کہنا روکے تھے فوراً خدا عالم نے آیت نازل کی سورہ توبہ کی 19 نمبر آیت میں تصدیق کرتے کیا کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. ہم لوگوں نے اجعل تو میں قرار دیا ہے سقایۃ الحاج پانی پلانے والے حاجیوں کو و عمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والوں کو کمن آمن باللہ ان لوگوں کے برابر سمجھے جنہوں نے خدا پہ ایمان لایا ہے وجاہد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے آپ لوگوں کو ایمان کے دائرے میں لائے آپ ان کو برابر کرتے ہیں. لا یستوون عند اللہ یہ کبھی خدا کے پاس برابر نہیں ہو سکتے. علی امیر المومنین آپ یہ حضر مومنین میں سے شامل ہو کب برابر ہو سکتے ہیں علی امیر. دیکھیے ایمان کے مقام یہ اب مکے میں خانہ کعبہ کے بہت مقام ہے. خانہ کعبہ کے چابیاں رکھنا بہت بڑی عظمت ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا لیکن ایمان کے معاملے میں خدا والدارم کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ. پھر تعدید کر رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم قوم کی خدا ہدایت بھی نہیں کرتا. اس طرح کی فیصلہ کرو تو وہ ظالم بن جاتا ہے کہ علی کے ساتھ کسی کو لا کے برابر کریں. اب دیکھیے مقام یہ ہے ایمان میں جب انسان داخل ہوتا ہے دنیا میں یہ ہے. آخرت میں کیا ہے آخرت میں جب داخل ہوگی نا ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے عجیب نورانی شخص یاد ہے. سورہ مبارک حدیث کی 12 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں اے حبیب کل دیکھو گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اے حبیب آپ دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. نور ساتے ہوگا ان کے آگے سے اور دائیں طرف سے نور کے سائے میں چلیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم. حبیب آج ان لوگوں کو مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو بشارت دیں. کس چیز کی بشارت؟ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جنت کی بشارت ہے وذالک هو الفوز العظیم. یہ فوز عظیم ہے جن کو لے کے. اب منافق لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے آخرت میں کس طرح جائیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. وہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق مرد اور منافق عورت آئیں گے کیا کہیں گے ایمان والوں سے کہیں گے للذین آمنوا ایمان والوں سے کہیں گے کیا انظرونا نقتبس من نورکم ہماری طرف پلٹ کے دیکھیں تاکہ آپ سے تھوڑا کچھ نور لیں گے ہم بھی آگے چلیں. مومن کیا کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. نور چاہے تو پلٹ کے دنیا میں جائے دنیا میں جا کے ایمان لاؤ گے نا ایمان کے ساتھ نور لے کے آنا ہوگا. وہاں پہ ایمان نہیں لائے اسی وجہ سے آج بے نور ہو گیا ہو گیا کہ آج خدا کی درگاہ میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے واسطے دے دیں. پروردگار ہمیں بھی اسی نور ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. پروردگار ہمارے ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہو کے اسی دنیا سے جاتے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.